السماوات إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ حضرات محترم، روزے کی فرضیت اور اس کے احکام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنی بات کا رخ دعا کی طرف موڑا، کیونکہ روزے اور دعا کا چولی دامن کا جو ہے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگ جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، ان میں ایک روزے دار ہے، جب وہ روزہ رکھ کے بھوک اور پیاس کے اندر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو اس لیے درمیان میں دعا کی بات کرنے کے بعد پھر ایک دفعہ روزے کے احکام کے متعلق گفتگو اللہ شروع فرما رہے ہیں۔ آغاز میں روزہ جو ہے یہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا، رمضان کا روزہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا۔ تو پہلے روزے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مغرب کے وقت روزہ کھولا جاتا، افطار کیا جاتا، اور عشاء کے بعد جیسے ہی انسان سو جاتا اس کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ کیفیت نہیں تھی، تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات پیش آئے کہ اللہ نے ان پہ رحم فرمایا۔ ان میں ایک صحابی تھے کہ وہ کسی باغ میں مزدوری کرتے تھے، سارا دن محنت مزدوری کر کے مشقت کے ساتھ رات کو آئے۔ جب گھر آئے تو گھر والوں سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ روزہ تو پانی سے افطار کر لیا۔ تو وہ کہنے لگے گھر تو کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے، میں کسی پڑوس سے کچھ لے کے آتی ہوں۔ ان کی زوجہ لینے کے لیے گئی تو انہیں نیند نے آ لیا، سو گئے۔ تو بیوی کو آئے، جب کھانے کے لیے کچھ لے کے آئی تو دیکھا کہ خامد سو چکا۔ اٹھانا مناسب نہ سمجھا، اگر سو گیا تو اس کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا۔ دوسرے دن پھر مزدوری پہ گئے، جب دوپہر کا وقت آیا تو بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے غش کھا کے گر پڑے، لیکن اللہ پہ گلہ نہیں کیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر اور ایک اور صحابی تھے جنہوں نے روزے کی حالت میں رات کو اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا۔ صبح بڑے پریشان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ جس طرح آج بڑے منہ پھٹ بن کے ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں، جی اللہ نے ساری مصیبتیں ہم پہ ڈالنی تھی، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کرنا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے معاملے میں اللہ کی قدر جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا ہمارے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ انسان جتنا فرما بردار ہوتا ہے اس کا مالک اس پہ اتنا ہی مہربان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو سب مالکوں سے سب سے زیادہ مہربان مالک ہیں، جب انہوں نے بھی اپنے ان بندوں کو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے،
ان کی کیفیات کو دیکھا تو اللہ نے ان کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تم یہ سمجھتے ہو غلطی ہوئی ہے، اب میں تمہارے لیے روزوں کی رات میں ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کے ساتھ جو معاملہ تھا ہمارا مختلف ہے، اللہ نے ہمارے لیے سحری کو برکت کے ساتھ مقرر فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے سحری کھانے میں برکت رکھ دی۔ اب سحری کھانا اور رات کو روزہ افطار کرنا یہ روزے کی آسانی میں بہت بڑی اللہ کی طرف سے مہربانی اور عنایت تھی جو اللہ نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو ہر انسان کے سمجھنے کے لیے ہے۔ اللہ نے خامد کو بیوی کا لباس کہا، بیوی کو خامد کا لباس کہا، یعنی جو انسان کے بیڈ روم کی باتیں ہیں وہ انسان کو باہر آ کے نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح انسان لباس اس لیے پہنتا ہے کہ اس کا سطر چھپ جائے، تو اسی طرح خامد بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی خامد کے لیے لباس ہے۔ نہ بیوی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے خامد کی باتیں کرے، خامد کے گلے شکوے کرے، نہ خامد کے لیے یہ ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، اور نہ ہی اپنے معاملات کی گفتگو لوگوں میں آ کے کرنی چاہیے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو ننگ ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن میاں اور بیوی کے درمیان یہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ نے اس چیز کو ختم کر دیا۔ تو کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ پھر اللہ فرماتے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے دیکھ لیا، جان لیا کہ تم میں سے بعض نے اپنے نفس کے ساتھ خیانت کی، یعنی تم سے غلطی ہوئی۔ فتاب علیکم، اللہ نے اس غلطی کو معاف فرما دیا۔ وعفا عنکم، اور تم سے ہر بات کو درگزر کر دیا۔ فالآن باشروہن، اب تم رات کو یعنی جو پابندیاں روزے کی حالت میں انسان پہ ہوتی ہیں، رات کو ان پابندیوں سے آزاد کر دیا۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اللہ کہتے ہیں تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، یعنی اولاد کی صورت میں۔ وکلوا واشربوا، اور مغرب سے لے کر صبح سحر تک کھاؤ پیو، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ جو سیاہ دھاگا ہے وہ سفید دھاگے میں تبدیل ہو جائے۔ اس آیت کو سمجھنے میں بعض صحابہ سے کوتاہی ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا، سحری کے وقت دو دھاگے اپنے قدم کے ساتھ باندھ لیے کہ جب جو سیاہ دھاگا ہے وہ ظاہر ہو جائے اندھیرے کے اندر، یا سفید دھاگا اندھیرے میں ظاہر ہو جائے، تو اس وقت جو ہے ہم نے اپنی سحری کو ختم کرنا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق کی طرف سے ایک سفید لمبی لکیر نکلتی ہے، پہلے نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں صبح کاذب، جھوٹی صبح۔ وہ ایسے نکلتے ہی چند لمحوں کے بعد غائب ہو جاتی ہے، پھر کچھ مدت کے بعد ایک نئی لکیر جو ہے ظاہر ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتی 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 دن کی روشنی چھا جاتی ہے۔ جب وہ دوسری لکیر، اسے صبح صادق کہتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب ہم اللہ کی توفیق سے اذان کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب رمضان ہوتا ہے سب کی اذانیں ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں، جیسے ہی رمضان گزرتا ہے آدھا آدھا پونا گھنٹہ بعد میں اذانیں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ حقیقی وقت وہی ہے صبح صادق کا، جس وقت اللہ کی توفیق سے ہم اذان کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یہ دھاگا سفید نظر آئے، یعنی یہ سفیدی کی لکیر نظر آئے، تو اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک اپنا روزہ مکمل کرو۔ اس آیت سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی
کہ ایک مکتبہ فکر وہ رات چھانے تک روزہ افطار نہیں کرتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ روزہ افطار کرنے کا وقت غروب آفتاب ہے، ادھر سورج غروب ہو ادھر روزہ افطار کر لو۔ کچھ لوگ چند منٹ احتیاطی کرتے ہیں، کچھ لوگ 10-12 منٹ کرتے ہیں، اور میں نے ایک عالم دین کی یہ بات سنی، وہ کہتا ہے جی اللہ نے کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو افطار کرو، تو رات تو اس وقت چھاتی ہے جب اندھیرا چھا جائے، اس لیے ہم قرآن کا حکم مان رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل میں فرمایا اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کرو جب نصف النہار سے سورج رات کی طرف ڈل جائے، وہاں بھی لفظ رات ہے، حالانکہ وہ نماز تو ظہر کی کا حکم ہو رہا ہے۔ تو یہ لیل کے مراد یہ نہیں ہوتا کہ رات ہی چھا جائے، یعنی دن رات کی طرف پلٹ جائے، تو وہاں بھی قرآن نے لیل کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی حق ہے، قرآن کریم کو رسول اللہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، ہمیں اپنی مرضی کی تشریح نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، پھر رمضان کے اندر ایک عبادت ہے اعتکاف۔ پہلی بات تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اعتکاف کرنا ہے تو مسجد میں، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مرد ہے یا خاتون ہے۔ مسجد کے علاوہ بعض ائمہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ عورتیں گھر میں بیٹھ جائیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم اعتکاف کرو تو مسجد میں کرو، لیکن مسجد میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، مسجد میں جب اعتکاف کرو تو تم اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہیں کر سکتے، ہاں کسی کام سے وہ ملنے کے لیے آ جائیں، جس طرح حضرت صفیہ نبی کریم کو اعتکاف کی حالت میں ملنے کے لیے تشریف لائی تھی، اگر کوئی کام ہو تو آ جائے تو الگ بات ہے، وگرنہ انسان کو مسجد میں آ کے الگ ہی رہنا چاہیے، اور بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بعض لوگوں کو سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، اعتکاف بیٹھتے ہیں لیکن سگریٹ پینے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ کار اسلام کے اندر بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ کہا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ روزے کے معاملے، اعتکاف کا معاملہ اور میاں بیوی کے تعلق کا معاملہ، اللہ کہتے ہیں یہ میری حد ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کو کبھی بھی کراس نہ کرنا، بلکہ ان حدود کے قریب بھی نہ جانا، انہیں توڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان حدود کے قریب بھی نہ جانا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ تو یہ روزے کے احکام و مسائل مختصر آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، جس طرح میں پہلے بھی عرض کیا، تفصیل کے ساتھ رمضان المبارک میں یہ گزارشات کر چکا، اس لیے ضمناً یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق ہی ہر عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔